خدا کے لیے اپنی پرسنالٹیز پر ورکنگ کریں. جب کوئی آپ کو نصیحت کی جائے, جب کوئی آپ سے بات کرے, اس کی بات سنیں. بی اے گڈ لسنر. ہم پہلے ہی رد کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اگنورینس اینڈ ایروگینس از اے ڈیڈلی کمبینیشن. ایک ہے کہ بندہ اگنورینٹ ہے, علم نہیں ہے, لیکن ایروگینٹ نہیں ہے, سنتا ہے, اسے علم آ جائے گا اور وہ ہدایت پر آ جائے گا. ایک ہے کہ بندہ ایروگینٹ ہے اور اگنورینٹ بھی ہے, تو پھر اللہ معاف کرے کہ ایسے بندے کے بارے میں بڑی کم امید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے سے بچائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں. اگین منافق کا رویہ بتایا جا رہا ہے. اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی. امیجن کہ آپس میں مل کر کیا کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں. یعنی وہ فخر کرتے تھے نا اپنے اوپر, اور روکتے تھے ایک دوسرے کو کہ نہیں تورا کی کوئی بات نہ جا کر بتاؤ, کہیں سائنس نہ مل جائے انہیں اور یہ ثابت نہ ہو جائے کہ قرآن کنٹینویشن ہے پچھلی کتابوں کی. تو تمہارے سامنے بہت ایمانداری ظاہر کرتے ہیں, لیکن پیچھے جا کر وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ بنو نذیر, بنو قینوقہ, بنو قیروزہ, جو 3 جوز کے قبائل تھے, ان کے بارے میں بات ہو رہی. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے سیکرٹ کاؤنسل میں کیا بات کرتے ہیں, کیا سازشیں کر رہے ہیں, یا آپس میں کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اللہ کو ڈیسیو کرتے ہیں. they cannot deceive اللہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کہا ہے ان لوگوں کو, کیونکہ یہ صرف ظاہری کتاب جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں, اور کبھی بھی فلسفہ اور حکمت اور کبھی بھی ظاہر ہے کہ شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے, اور یہ عمل کی طرف نہیں آتے, اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں. آج ہمارے میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ڈاؤن فال کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرسنل اوپینین, اپنی عقل, ویمز اینڈ ڈیزائرز کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں, سنی سنائی بات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں, گمان اور ادھر ادھر کی باتیں, اور کبھی ادھر سے سن لی, کبھی واٹس ایپ پہ پڑھ لی, کبھی فیس بک پہ پڑھ لی, ان باتوں کو زیادہ ترجیح ہے, اور جب قرآن اور حدیث کی بات بتائی جائے تو اس پر بحث ہے. تو یہ جہالت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ایٹیٹیوڈ کو کنڈیم کیا ہے کہ مینی آف دیم ور دوز جو اپنی عقل لڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے. آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں, اپنی عقل ہم لڑاتے ہیں. جب کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے جو ہماری طبیعت اور مزاج کے تھوڑا سا خلاف جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ میں نہیں مانتا, ہے حدیثیں تو 250 سال بعد کلیکٹ ہونا شروع ہوئی تھی, میں نہیں سمجھتا یہ حدیث ہے. اور جب قرآن کی کوئی ایسی آیت سامنے آ جائے جو بڑی سخت ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کو ڈانٹ ٹپٹ کر ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنی سخت باتیں نہ سناؤ, دین میں تو اصل میں خوشخبریاں ہیں اور آپ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے. تو یہی بنی اسرائیل کرتے تھے, منافقت. جو چیز پسند ہے وہ لے لیتے تھے, جو سائیکالوجی کے تھوڑا سا خلاف ہے, طبیعت کے تھوڑا سا خلاف ہے, اس کو چھوڑ دیتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج آپ میوزک کے حرام ہونے کی حدیث سنائیں تو صحیح یوتھ کو جا کے, فوراً ریجیکشن, بلیٹنٹ ریجیکشن, کہ میوزک تو سول کی ڈائٹ ہے, میوزک تو سب سے اوپر ہے, میوزک نے تو مجھے زندگی میں یہ دیا ہے وہ دیا ہے, میوزک تو میرا دین سے بھی بڑھ کے میرے لیے ہے میوزک. اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں کہ میوزک کیسے حرام ہو سکتا ہے. جسٹ بیکاز میوزک آپ کو پسند ہے تو اس کا مطلب حرام ہو ہی نہیں سکتا. میوزک سے مراد کیا ہے؟ میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کر رہا ہوں. میں وہ ہوں جو ہر جانرے آف میوزک میں نے سنا ہوا ہے, اینڈ آئی ہیو کمپیئرڈ بوتھ سائڈز, دا قرآن اینڈ دا میوزک. تو میوزک اگر آپ کو خوشی دیتا ہے تو اٹس لائک اے ڈرگ. یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں کہ میوزک سن کے میں مانتا ہوں آپ کو کچھ دیر کے لیے خوشی آتی ہے, لیکن وہ خوشی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آف ایلیشن ہے, یوفوریا ہے, اور وہ کچھ دیر کے لیے ڈوپامین رش ہے اور ایڈرینلین رش ہے. اس کے بعد آپ ایسے ٹھپ ہوں گے اپنا فیوریٹ گانا سن کے, میوزک سن کے, کہ آپ کو دوبارہ چاہیے, پھر آپ دوبارہ لگائیں گے, پھر آپ کو تسکین ہوگی, آپ اوپر جائیں گے, پھر ایسا ٹھپ ہوں گے, دوبارہ آپ کو چاہیے. تو دس سرکل گوز آن اینڈ آن. whereas the Quran gives سکینہ. قرآن سن کے سکون مل جاتا ہے, انسان سکون سے جو ہے وہ پورا دن گزارتا ہے. Music, what it does to you, your soul, I wish I could show you what it does, especially the techno music, especially this heavy music, جو beats ہمیں پسند ہیں. It literally shatters your soul. تذبذب پیدا کرتا ہے آپ کی روح میں, بے چین کرتا ہے,
اس کو آپ خوشی سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں، لیکن جب ٹھپ ہوں گے تو آپ کو میری بات یاد آئے گی کہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کہ یار اب میوزک تو ہمیں ہر وقت چاہیے، ادروائز تو ہم ٹھپ رہیں گے. تو یہ تو خوشی نہیں ہوتی، یہ تو سکینت نہیں ہوتی. بہرحال فلسفہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرنا جو میری طبیعت کے خلاف جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری طبیعت کے مطابق بن جائے، اسلام نہ ہمارے لاجک، ہماری عقل کے مطابق بن جائے، پھر ہمیں اسلام قبول ہے، ادروائز وہ ایکسٹریمزم ہے. یہی حرکت بنی اسرائیل نے کی، تباہی کی وجہ ان کی بنی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کے کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے. These people used to write their own books and used to say کہ یہ ڈیوائن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. They used to change the books of Allah and then used to sell them in order to gain some benefit, in order to have some worldly benefit. اور یہ ان کی تباہی کی ایک بہت بڑی وجہ بنی. تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چینج کیا جائے، ڈسٹارٹ کر کے بتایا جائے، اپنی مطلب کی بات سے بتائی جائے. اللہ سے ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا أَفَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے. ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے، کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں. بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. اگین they became over confident. جیوز یہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں کائنات بنائی ہے تو ہم 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ ان کی ایک دلیل تھی. تو اگر ہم جائیں گے بھی تو بڑے کم دنوں کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اگر تم ایروگینٹ ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم کرائم کر رہے ہو، تو انبیاء کو قتل کر رہے ہو، تو تمہارے پہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں نکال لیا جائے گا یا تم چند دن کے لیے جاؤ گے. جو کرمنلز ہیں ان کو تو پنشمنٹ ہوگی. تو اوور کانفیڈنس بھی انسان کو مروا دیتا ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے. اٹس اے ڈیڈلی پلیس، اٹس اے ہارریبل پلیس، اٹس اے ریچڈ پلیس، اٹس اے پلیس آف ایکسٹریم ڈپریشن. جہنم میں سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ آپ اللہ سے کٹ آف ہوں گے، آپ اللہ سے دور ہوں گے. دنیا میں پھر آپ کی اللہ سن لے گا، چاہے آپ جتنا مرضی بڑا گناہ کریں. جہنم میں اللہ آپ کی نہیں سنے گا، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے کہ یو آر ٹوٹلی کٹ آف فرام اللہ. اللہ ہمیں اس پلیس سے بچائے، آمین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈراوا بھی دیا ہے، بشارت بھی دی ہے. سمپل سی بات ہے، فالو دا دین ان اٹس ٹرو ایسنس. ہیلے بہانے نہ کریں، ایکسکیوزز نہ دیں، کویسچننگ نہ کریں ضرورت سے زیادہ. جسٹ بیکاز آپ کی سائیکالوجی، آپ کی پرسنالٹی کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، اٹ ڈزنٹ مین وہ بات غلط ہے. آپ کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کی خواہشات غلط ہیں. اللہ کی شریعت غلط نہیں ہو سکتی ہے. دین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. بنی اسرائیل سے ساری مسٹیکس ہوئی تھی جن کی وجہ سے ان کی تباہی آئی. دین کو موک نہ کریں. اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی موکڈ اباؤٹ، اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. نبی کی حدیث کو بہت غور سے سنا کریں. اور ایک الگ بات ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا ویسے ہی انسان سے عمل نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بات ہے. اس کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری سستی کاہلی دور کر، مجھے بعمل بنا. سو دس از ویری سیریس. سورہ البقرہ مومن کا آئینہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے. کل کو آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، پھر ہم روئیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پتہ تو ہمیں چل گیا. ہو سکتا ہے ہم کوئی بہت غلط کام کر رہے ہوں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکل آ رہی ہو. اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، دین پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.